اللهم صل على سيدنا ومولانا والملجانا وأقانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ درس نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور سات فرض تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور آج قیام کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ قیام کی کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ اسے کہتے ہیں سیدھا کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، اسے قیام کہتے ہیں۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض، قیام فرض بقدر واجب، اور واجب اور بقدر سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعت کا ہے۔ رکعات اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا، تعوذ، تسمیہ بھی شامل ہے۔ قیام و قرات کے واجب سنت ہونا بائمانی ہے، اس کے ترک پر ترک واجب سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ در مختار رد مختار کا مطلب فرض و وتر عیدین سنت فجر میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوگی۔ سمجھ آئیے، عیدین کی نماز ہو، فرض کی نماز ہو، سنت کی نماز ہو، فجر میں فجر کی نماز ہو، ان سب نمازوں میں قیام فرض ہے بلا عذر۔ اگر کوئی عذر ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر عذر نہیں ہے، صحت مند ہے، تو وہ کھڑے ہو کر قیام کر کے، قیام اس کے لیے فرض ہے، قیام نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قیام میں کھڑا ہوا تھا، ایک پاؤں کو اوپر اٹھایا ہوا تھا، ایک کو نیچے کھڑا ہوا قیام میں ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح کرنا یعنی دونوں پاؤں میں کھڑے ہونا یہ مکمل فرض ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، ایک پاؤں میں کھڑا ہے، دوسرا پاؤں کسی عذر کی وجہ سے نیچے نہیں رکھ سکتا، تب پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر بلا عذر، عذر کے بغیر ایک پاؤں نیچے ہے، ایک اوپر کیا ہوا ہے، تو پھر مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ سمجھئے، اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ سجدے کی وجہ سے سجدہ اشارے سے کرے گا اگر کوئی مجبوری ہے تو۔ جو شخص سجدہ کر تو سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے یا بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ سمجھے، یعنی جس کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے، ایسا کوئی زخم ہے جو زخم بہتا ہے، یا بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر قیام نہ کرے۔ اگر طور پر اس کی روک نہ کر سکے یوں ہی کھڑے ہونے سے،
चौथाई सतर खुल जाएगा या किराआत बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठ कर पढ़े, और अगर खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी देर पर कादिर हो खड़े होकर पढ़े, बाकी बैठ कर। अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमात के लिए जाने के बाद खड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है, तो घर में पढ़े और जमात मुयस्सर हो तो जमात, वरना तना। इस मसले को मज़ीद तशरीह के साथ समाअत फरमा लें। कह रहे हैं कि इतना कमज़ोर है बंदा तो अपने घर से चल कर मस्जिद तक पहुँच तो जाता है, मगर वो इतना कमज़ोर है कि फिर इतनी ताकत नहीं कि वो क़याम कर सके। अगर इसी हालत में अगर वो घर में बैठ के क़याम कर सकता है, क़याम के साथ नमाज अदा कर सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है वो घर में क़याम करके नमाज अदा करे। अगर घर में अकेला है तो अकेला पढ़े, अगर घर में जमात मुयस्सर है, दो चार बंदे और हैं, तो घर में अगर जमात हो सकती है तो बेहतर है कि घर में जमात करके नमाज अदा करें। अगर नहीं तो फिर अकेला पढ़े। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं, बल्कि क़याम उस वक्त साकित होगा कि खड़ा ना हो सके या सजदा न कर सके, या खड़े होने या सजदा करने में ज़ख़म बहता है, या खड़े होने में कतरा आता है, या चौथाई सतर खुलता है, या किराआत से मजबूर महज़ हो जाता है। यूँ ही खड़ा हो तो सकता है, मगर उससे मर्द में ज़्यादती होती है, या देर में अच्छा होगा, या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ होगी तो बैठ कर पढ़े। समझ आया? तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइलों को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता